حلیہ ہے وہ بھی ہمارے علماء والا نہیں ہے، دین کی اوپر چلنے والا نہیں ہے، ٹوپی آپ نہیں پہنتے، داڑھی آپ کی نہیں ہے، تو کیسے آپ کس بنیاد پر آپ جو ہے وہ آ کے دین کے رہنما کے طور پر ہمارے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں؟ میں نے تو ان سے کوئی بھی دعویٰ کبھی نہیں کیا، نہ کبھی رہنمائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ کبھی پیشوائی کا دعویٰ کیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم کے لیے جو ضروری استعداد ہوتی ہے وہ میں نے ممکن حد تک وہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میرا تعلیمی پس منظر کیا ہے۔ اس کی تفصیلات اگر آپ کے علم میں ہیں تو میں نہیں دہراتا، نہیں، آپ مختصراً اگر دوہرا سکیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو میں مختصر طریقے سے یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے والد کی یہ خواہش تھی کہ میں اسلامی علوم اور السنہ شرقیہ سے اپنی تعلیم کی ابتدا کروں۔ وہ ایک لحاظ سے مجھے مدرسے ہی میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میری والدہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، تو مجھے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اسکول کی تعلیم کے دوران میں بھی وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ایسا کوئی اہتمام ہو جائے۔ تو ہم لوگ اس زمانے میں پاک پتن سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھے، نانگ پال کے نام سے۔ وہاں کی مسجد میں میرے والد نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے اب یاد پڑتا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں ان چیزوں سے واقف نہیں تھا، کہ غالباً کوئی دیوبندی عالم تھے، مولوی نور احمد صاحب، جو اس مسجد میں امام بھی تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا تردد ہے، یہ اسکول کے بعد میرے پاس آ جایا کرے تو میں اس کو ان علوم کی تعلیم دے دوں گا۔ تو میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں ان سے دینی علوم بھی اسی طرح ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گیا جس طرح سے میں اسکول میں باقاعدہ تعلیم پا رہا تھا۔